میں جنرل صاحب کا موقف لیتی ہوں اس پہ. آپ نے کہا ہے کہ پنجاب کے کندھے پر رکھ کے پورے پاکستان کو بیسکلی راؤنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وائی ڈو یو تھنک سو؟ پنجاب کی حکومت بنا رہی ہے نا یہ تو لا. دیکھیں جی، میں آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ یہ کس طرح یہ بل آیا اور کس طرح. میں تو اس کو آسمانی صحیفہ ہی سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ایز اٹ از انہوں نے اس بل کو اسپیشل کمیٹی کو بھیجا اور اسپیشل کمیٹی نے بھی ایز اٹ از اوور نائٹ اس بل کو پڑھے بغیر کوئی ایف اینڈ بٹ چینج کیے بغیر اس کو دوبارہ اسمبلی میں بھیج دیا. اب اس کی اگر آپ کم از کم بھی اس کی 12 ایسی شکیں ہیں جو کہ ڈائریکٹ کنٹرڈکشن کرتی ہیں آئین پاکستان سے. سب سے پہلی بات کہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس بل کی. اس کے بعد یہ بل جو ہے یہ اتنا اہم اور سینسٹیو بل تھا کہ آپ جا رہے ہیں ایک پورا چینج کرنے, آپ ایک کمیونٹی کی زبان بند کرنے جا رہے ہیں, اس کی آپ ذہن پہ ایک سمجھے تالا لگانے جا رہے ہیں کہ اپنی سوچ سے وہ کوئی بات ہی نہ کر سکے. تو کم از کم یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس فیڈرل میں پہلے پی کا ایکٹ موجود ہے, اس کے بعد 2002 کا آلریڈی ایک بل موجود ہے, تو اس میں آپ کم از کم یہ دیکھتے کہ کوئی امینڈمنٹ اس میں کر دیتے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک اپنے طور پہ ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے سامنے انہوں نے بل پیش کر دیا اور اس بل کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں. اور وہ بل چونکہ اوپر سے ان کے مسلط ہو رہا تھا ہمارے اوپر, جس طرح فارم 47 کی گورنمنٹ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا تھا. تو آپ کو بھی پتہ ہے جی یہ بل جہاں سے ایک نالائق ترین لوگوں نے یہ بل بنایا ہے, جو ان کی خوشنودی چند لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ بل بنایا گیا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اس بل کا جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا جی پنجاب, دیکھیں اس بل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس بل کی جوریڈکشن جو ہے صرف پنجاب ہے. دیکھیں اگر کوئی بلوچستان میں بات کرتا ہے تو پنجاب پولیس اس کو انٹر پروونشل, اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ بل صوبائی اسمبلی جو پاس کیا ہے انہوں نے کہ اس کی یہ پنجاب کی حد تک ہوگا. پہلی بات اس میں آپ دیکھیں یہ تو گلوبل ولیج ہے اس وقت پوری دنیا. اگر کوئی بلوچستان میں بات کرتا ہے, کوئی کراچی میں بات کرتا ہے پنجاب کے کسی لیڈر کے بارے میں, یا جس طرح یہ پریویلیج کلاس کو یہ سیف کر رہے ہیں کہ ان کے متعلق بات ہی کوئی نہ کرے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بلوچستان اور کراچی والے بندے کو نہیں پکڑیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کا نام نہ ہونا بیسیکلی ایک بون آف کنٹینشن ہے. اگر پنجاب کا نام ہوتا تو اٹ وڈ بین بیٹر. سینیٹر صاحب ذرا رہنمائی فرمائیں, اگر کوئی پروونشل اسمبلی کوئی بل پاس کرتی ہے, وہ بل جو ہے وہ پھر گورنر صاحب اس کو سائن کر دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ طور پر قانون بن جاتا ہے, اس کے بعد اگر اس کے اندر اس صوبے کا لفظ نہیں لکھا گیا تو کیا اس کی جورسڈکشن پورے پاکستان میں چلی جائے گی؟ نہیں دیکھیں, کسی بھی صوبائی اسمبلی کے لاس کی جورسڈکشن پورے ملک میں تو نہیں ہوگی نا, ان کے اپنے صوبے کے لیے ہوگی. دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں انیکا کہ دیکھیں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ہمیں ایک سپرٹ کو دیکھنا چاہیے نا, ہم اوپر سے چیز کو پکڑ لیں. 2002 میں ایک یہ ڈیفیمیشن کا آرڈیننس آیا, صحیح, اور اس کے بعد تقریباً 19 سال کے بعد حالات بدلے, وہ ایک اور ماحول تھا. اس وقت یہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں یا سوشل میڈیا یا ڈیفیمیشن ہو رہی ہے یہ وہ. بٹ ایون دین 2021 میں پی ٹی آئی نے ضروری سمجھا کہ آپ ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی. آج بخدا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, یہ کوئی مسلم لیگ نون کا تو نہیں نا بل, یہ تو سب پہ اپلیکیبل ہوگا وٹ ایور جو ان کے لوگ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سب پہ اپلیکیبل ہوگا, اسی لیے ان کو بیسیکلی مسئلہ ہے کہ آپ سب پہ اپلیکیبل کر رہے ہیں. لیکن جس پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے 17 نومبر 2021 کو یہ بات کہی تھی کہ میں کسی طریقے سے اس کو سپورٹ نہیں کرتی, یہ کالا قانون ہے, ڈریکونین لا ہے. کل کو وہ ڈریکونین لا تھا, آج کو وہ ٹھیک ہو گیا کیسے؟ نہیں دیکھو, ڈریکونین لاز کی بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نے اس وقت جو بھی کہا بڑا اسٹرکٹ سٹینڈ لیا, ٹھیک, فرسٹ کلاس. لیکن ابھی ود دی پیسیج آف ٹائم جب آپ نے یہ دیکھا پچھلے یعنی 2014 کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا, سوشل میڈیا نہ سیف ہے پولیٹیکل پارٹی, نہ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر, بشمول تحریک انصاف, بشمول آل پارٹیز, نہ سیف ہے جوڈیشری. آپ دیکھیں کیا کیا الزام لگے, نہ سیف ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹس ان کے لیڈر, نہ سیف ہے میڈیا, آپ لوگ بھی سیف نہیں ہے. تو دیر فور یہ ایک پروٹیکشن کے لیے ایک بل بنایا گیا ہے جس کے اوپر جس کی شکیں ہیں. اگر بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے,
आर्टिकल 19 के, तो वो कोर्ट्स उसको रिजेक्ट कर देंगी। बट आई एम श्योर कि इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, ये लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए है कि आपकी अगर कोई बेजा डिफेम करता है आपकी घरेलू चीजों को आपके मुतालिक और उसको वो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में एक महज़ब मुआशरे के अंदर I'm sorry, I'm cutting you short again. Defamation laws और libel laws जो हमारे पास पहले मौजूद थे, टीका कानून जो हमारे पास मौजूद है, वो काफी नहीं था। देखिए ना, उसी की कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म ये है, बेस वही है। आफ्टर ऑल डिफामेशन ऑर्डिनेंस 2002 जो था बना था, उसके अंदर भी तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन ये जो अभी समुंदर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात का लगा है, जिसमें कोई आप मैं हमारे भाई पॉलिटिकल एरेना में सारे अक्रॉस द बोर्ड जुडिशरी मैनेजर से कहा, सब इफेक्ट हुए हैं। आई थिंक इसको वी हैव टू कट इट डाउन किसी ना किसी तरीके से। और ये बात मैं मुझे साहब की से एग्री करता हूं कि ये चीजें डिलिबरेटली बैठ के डिस्कस करके ऑब्वियसली होनी चाहिए, ऑब्वियसली गुजलत में नहीं होनी चाहिए। बट आई एम श्योर कि एक प्रोसेस फॉलो हुआ है जिसके अंदर ये पास हुआ है और अभी ये गवर्नर के पास गया हुआ है। गवर्नर साहब उसको ओके नहीं करेंगे तो फिर दोबारा भेजा जाएगा, 10 दिन के बाद ये लॉ बन जाएगा। उसके बाद अगर इसकी वायलेशन है तो ये सब कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं ये तो वायलेशन है और इसमें बाकी सब सेफ हैं, लोग जो बुरा भला कह रहे हैं नहीं ये कोई जवाब बनता नहीं है, तो आई एम श्योर फिर ये लॉ नहीं बन सकेगा। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। बुच्चर साहब पॉजिटिवली ले, तो दूसरा ये कि ये प्रोटेक्शन के लिए ये 2 पॉइंट्स अभी जनरल साहब ने सामने रखे हैं। तीसरा ये कि आप अदालत में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं ये भी बता दें जरा। सर मैं अर्ज करता हूँ जनरल साहब को, देखिए अगर जनरल साहब इस बिल को पढ़े ना जी, इसमें आप इसकी क्लॉज 8 पढ़ें, क्लॉज 6 पढ़ें, क्लॉज 12 पढ़ें। 12 तो बिल्कुल ही आप समझें कि एक डिक्टेटरशिप की मुझे ज़हनियत लगती है। उसकी वजह यह है कि उसमें तो ये लिखा हुआ है कि नो कमेंट्स ऑन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। उसके बाद इसमें सर इसमें देखें कानून शहादत नहीं है, यानी आप किसी चीज को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। अगर इसकी 21 आप क्लॉज पढ़ें तो उसमें कानून शहादत का इस पे इतलाक ही नहीं होता। आप कैसे डिटरमिन जजा और सजा का कर सकते हैं जिसपे कोई गवाही ना हो। उसके बाद मैं एक और अर्ज करूंगा कि इसमें जो एक और चीज है कि जो ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन है वो रिमूव करना है, उसको जज को जो ट्रिब्यूनल का जज बनेगा रिमूव करना है गवर्नमेंट ने, यानी मेलाफाइडी गवर्नमेंट की आ जाती है। जिस तरह मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा कि जिस तरह आप देखें कि एटीसी जजेस हैं, उनको विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट लाहौर पंजाब में लगाती है पंजाब गवर्नमेंट। आपको पता है कि गुज़श्ता 1.5-2 माह से परसों जजेस अपॉइंट हुए एटीसी कोर्ट्स में और बगैर जजेस के वो एटीसी कोर्ट्स खाली पड़ी रही हैं और 1.5 महीना हो गया। डेफिनेटली हम ही उसके मुतासरा ज्यादा थे 9 मई के केसेस की वजह से जो हमारे ऊपर झूठे और बोगस केस डाले गए थे। तो क्या वो हमने 1.5 महीना हमारे लोग, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर सारे अंदर जमानतों के लिए भी हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। देखें मैं अर्ज करता हूं कि आप रूह होती है हर चीज की, इसको क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ओवरनाइट करने की। हमारा जो हमने 14 अगर तो